انسان کو آنا چاہیے کہ اللہ پکار رہے ہیں، اللہ کا حکم پکار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا رہے ہیں کہ مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی پیار بھری آواز سے بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نماز 11 مہینے ہمارے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہمارے لیے فرض ہے۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے فضول ہے، نماز پڑھنا ہمارے لیے ایک بھاری چیز ہے۔ نہیں میرے پیارے دوستوں، نہیں میرے ماں بہنوں، خدا کی قسم ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو پکڑیں گے، ان بدش ربک لشدید، جب اللہ کا پکڑ آئیں گے بڑے ہی سخت پکڑ آئیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں گے، جب قبر کی وہ اندھیری گڑھے میں جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالی کے آمنا سامنا ہوگا، جب نبی کے آمنا سامنا ہوگا، جب منکر نکیر کا آمنا سامنا ہوگا میرے ساتھ، اس وقت آپ کیا کہیں گے میرے پیارے دوستوں؟ یہ اترا کر چل رہے ہو، ادھر ادھر گھوم رہے ہو، ادھر ادھر پھر رہے ہو، اپنے زندگیوں کو، اپنے سالوں کو، اپنے مہینے کو، اپنے دنوں کو، اپنے اوقات کو اب برباد کر رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ آپ کا حساب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں۔ آپ کیسے حساب دیں گے؟ آپ میرے ماں بہنوں، آپ اپنے اولاد کو 500 روپے دے دیجئے اور ان سے کہیے جائیے بازار سے 10 سامان لے کر آئیے۔ 10 سامان لے کر آتا ہے وہ اولاد، وہ بچہ، وہ لڑکا 10 سامان لے کر آتا ہے۔ جب اس کے ماں باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ یہ دال کتنا کلو لیے، اس کا پیسہ کیا لگا، بتاؤ یہ پیاز کتنا کلو کا لیا اور اس کا پیسہ کیا بنا، بتاؤ یہ ادرک لہسن کتنا کلو میں آپ کو ملا اور اس کا رقم کیا ہے، تو وہ بچہ تھر تھرا جاتا ہے، صحیح سے جواب دے نہیں پاتا، وہ بچہ ادھر ادھر کرنے لگتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے ماں بہنوں، وہ 500 روپے کی حساب نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہم 80 سال 70 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دے رہے ہیں، تو ہم اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ ہم اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ میرے ماں بہنوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، جب ایک بچہ امتحان دینے کے لیے اسکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، ہر وقت کتاب لے کر بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو کتاب پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے تو کتاب پڑھتا ہے، چلتا ہے تو کتاب پڑھتا ہے، کھانا پینا ہر وقت اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ کتاب پڑھتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ تیاری کرتا ہے، پھر جب وہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، وہ امتحان دیتا ہے، امتحان دینے کے بعد کچھ دن کے بعد رزلٹ آتا ہے، اس کا رزلٹ نتائج آتا ہے، جب نتائج وہ دیکھتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس کو گھر آنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا، میں اپنے بہنوں کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا، میں اپنے بھائیوں کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا، میں اپنے اڑوس پڑوس کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا، میں اپنے محلے کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا۔ میں تو رات دن ایک کر دیا، محنت کیا، ہر وقت پڑھا، ہر ایک چیز کو قربان کر دیا، ہر وقت پڑھتا گیا، پھر بھی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، مایوسی کے ساتھ گھر میں آتا ہے، گھر میں آنے کے بعد ماں باپ خوش ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ بیٹا کتنے نمبر لے کر آئے ہو، کیا اعلیٰ نمبر لائے ہو، کیا فرسٹ آئے ہو یا سیکنڈ آئے ہو، بتاؤ کیا آئے ہیں۔ ماں باپ خوشی سے پوچھتا ہے، اس وقت بیٹا
بیٹا کہتا ہے کہ امی جان، ابا جان، میں اعلیٰ نمبر فرسٹ نہیں آیا، میں سیکنڈ نمبر نہیں آیا، بلکہ میں فیل ہو گیا، تو اس وقت ماں باپ کو بھی برا لگے گا، اس کے بہنوں کو بھی برا لگے گا، اس کے بھائی کو بھی برا لگے گا، اس کے رشتہ داروں کو بھی برا لگے گا، اور وہ بچہ بھی پریشان رہے گا، 1 مہینہ 2 مہینہ ڈپریشن میں رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو دنیا کا امتحان ہے، جبکہ یہ دنیا کے امتحان میں سوال جواب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں کیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، کوئی 80 سال کے آدمی ہے، کوئی 90 سال کے آدمی ہے، کوئی 70 سال کے آدمی ہے، کوئی 60 سال کے آدمی ہے، کوئی 50 سال کے آدمی ہے، تو کوئی 40 سال کے ہیں، تو کوئی 30 سال کے ہیں، تو کوئی 20 سال کے ہیں، تو کوئی 15 سال کے ہیں۔ بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے عمر دیے، بن مانگے آپ کو آنکھیں دیے، دیکھنے